مولانا محمد عمران صاحب جو جمعیت علماء کے جنرل سیکریٹری ہیں شاہجہاں پور میں، حضرت بڑی دیر سے یہاں تشریف فرما ہے۔ معذرت بھی ہے، پروگرام کافی لمبا ہو گیا، لیکن مجمع نے جس انداز سے سنا ہمیں بڑا حوصلہ ملا، اور آپ یہاں بیٹھے رہے یقیناً ہمیں بڑا حوصلہ ملا۔ میں حضرت سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اس شعر کے ساتھ کہ مقرر عظیم آتا ہے، جان لطف عمیم آتا ہے، مقرر عظیم آتا ہے، جان لطف عمیم آتا ہے، اہل محفل شادماں کرنے فکر و فن کا شمیم آتا ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الف لام میم، ذلك الكتاب لا ريب فيه۔ وعن عثمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاری رحمه الله۔ حضرات، آج کے اس جلسہ دستار بندی میں، اجلاس عام میں، آپ کے اس عظیم اور قدیم ادارہ دارالعلوم لال پور کلاں میں پہلی مرتبہ حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی، اور اس جلسے کا، اس مجلس کا کافی انتظار بھی تھا۔ حضرت مولانا مفتی ممید احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم سے رابطے میں رہے تو دل میں شوق اور جذبہ پیدا ہوا، اور مجھے اس وقت اور اچھا لگا جب حضرت مفتی صاحب نے میرے بزرگ ضلع رامپور کی شان اور ضلع رامپور کی روحانی اور علمی شخصیت حضرت مولانا محمد اسلم صاحب جاوید القاسمی دامت برکاتہم عالیہ تشریف لا رہے ہیں، تو میں نے حضرت مفتی صاحب سے کہا کہ حضرت کی ملاقات کا شرف حاصل ہوگا۔ نام تو بہت سن رکھا تھا، اور آپ کے مدرسے کا بھی بہت نام سن رکھا کہ ایک درسگاہ، قدیم درسگاہ فیض العلوم کے نام سے رامپور شہر میں قائم ہے، جس کے آپ رہنما ہیں، روح رواں ہیں، امیر کارواں ہیں، اور آپ ہی کی نگرانی میں جب بہت خوشی ہوتی ہے، بڑی مسرت کی بات ہے کہ آپ کی نگرانی میں، آپ کی سرپرستی میں یہ مدرسہ بھی جو دارالعلوم لال پور کلاں ہے یہ بھی، اور اس کے ساتھ میں جو انگلش میڈیم کا جو اسکول چل رہا وہ بھی آپ کی رہنمائی میں کامیابی کی منزلوں کو بتدریج حاصل کرنا، اور انشاءاللہ آپ ہی اس مجلس کے روح رواں ہیں اور مدرسے کے روح رواں ہیں۔ آپ کی نگرانی میں مجھے امید ہے حضرت مولانا مفتی مبین صاحب کے کیا کہنا چاہیے ایک سپہ سالار کی حیثیت سے انشاءاللہ یہ اغوانی کرتے رہیں گے، رہنمائی کرتے رہیں گے، اور یہ انشاءاللہ یہ مدرسہ یومن فیومن ترقیات کی منزل کو طے کرتا ہوا یہ حسین علمی گلدستہ بنے گا، اور مہکتا ہوا یہ لال پور شہر علمی گہوارہ بنے گا، مجھے امید ہے۔ اور میں نے سنا تھا جیسے کہ آپ کے والد محترم دامت برکاتہم، ابھی ملاقات نہیں ہو پائی، انہوں نے جو محنت کی، کاوش کی، یقین مانیے جب بھی کسی ادارے کو قائم کیا جاتا ہے، جب بھی کسی دینی مشن کو لے کر چلا جاتا ہے تو اس کے لیے محنت کے ساتھ اخلاص کی شرط ہوتی ہے۔
اخلاص اگر ہے تو انشاءاللہ درمیان میں رکاوٹیں آنے والی خود دور ہو جاتی ہیں. کتنی بھی دیواریں کھڑی کر دیجئے, کتنے بھی راستے میں پتھر ڈال دیجئے, کتنے بھی کانٹے ڈال دیجئے, اگر بندہ مخلص ہے, اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہا ہے, تو اللہ رب العزت تمام کاموں کو آسان کر دے. یہ بڑا اچھا لگا. یہ بچے ابھی آپ سامنے آئے, یہ قرآن پڑھنے والے بچے, یہ چھوٹے چھوٹے بچے, یہ حضرت مولانا مفتی محمد مبین صاحب نے یہ جنت کے مہک, تو یہ پھول ہے, یہ کھلتے ہوئے پھول ہیں, یہ والدین کی بخشش کا سرمایہ ہے. یہ حضرت مفتی صاحب اور اسٹیج پر بیٹھے تشریف فرما علماء جنہوں نے ان کے سروں پر دستار ڈالے, ان کو سب کو انشاءاللہ بخشوائیں گے. لیکن شرط یہ ہے کہ قرآن ترتیل کے ساتھ, تجوید کے ساتھ, پڑھنے کے ساتھ ساتھ بعمل ہوں گے, تب جا کر بات بنے گی, ورنہ بات نہیں بنے گی. میں مختصر طور پر چند گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. یاد رکھیے گا, پہلے یہ سمجھیے اللہ رب العزت اپنے کلام کی حفاظت کس سے کرانا چاہتے ہیں, ذرا غور کریے گا. کہاں سے کرانا چاہتے ہیں؟ وہ بچہ نابالغ 8 سال کا, 10 سال کا, 9 سال کا اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کرتا ہے اور زمین پر بیٹھ کر پڑھتا ہے. جب ہمیں کسی بلڈنگ کی بنانے کی ضرورت ہوتی تو انجینئر کو بلاتے ہیں, کسی مقدمے کی پیروی کرنی ہوتی تو اچھے وکیل کے انتظام کرتے ہیں, جب کسی دکان پر بیٹھتے ہیں تو دکانداری کے اصول سیکھنے پڑتے ہیں, تجارت کے اصول سیکھنے پڑتے ہیں. میرے بھائیوں, اور یاد رکھیے گا جب ملک کی سرحد کی حفاظت کی جاتی ہے, تو 20 سال کا نوجوان ٹریننگ لیتا ہے, اس کے بعد ملک کی سرحد پر کھڑا ہوتا ہے جا کر ملک کی حفاظت کے لیے. اللہ رب العزت ساری دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں کہ قرآن کی حفاظت کے لیے بالغ ہونے کی شرط نہیں ہے. اللہ رب العزت ان نابالغ بچوں کے سینوں میں قرآن پاک کو پیوست کر دیتے ہیں, اتار دیتے ہیں اور دنیا کو اعلان کرتے ہیں. تم قرآن کو مٹانا چاہتے ہو, ہم بچوں کو حفاظت کروائیں گے. یہ کہتے قرآن اور مسلمان کا مسئلہ, قرآن کو ختم کر دیا جائے. ارے قرآن کو ختم کرنے کی بات تو اس دن سے ہو رہی جس دن سے قرآن کو نازل کیا گیا. غار حرا پر قرآن نازل ہو رہا تھا, اللہ نے قرآن مقدس مکہ کی سرزمین پر پیش کیا تھا, مکہ کے لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا. وہی مکہ کے لوگ قرآن کو ابھی اور ثابت کہا کرتے تھے, آپ کی سچائی کو تصدیق کرتے تھے, آپ کی صداقت کو تصدیق کرتے تھے, آپ کے ساتھ امانتیں رکھتے تھے, آپ کو اچھا کہتے تھے, آپ فیصلے مانتے تھے, آپ کو ایسا مانتے تھے کہ جدھر گزر جائے امن اور شانتی پھیل جائے. لیکن جس وقت قرآن مقدس کو آپ نے پیش کیا, اللہ کی وحدانیت کا سبق پڑھایا, اپنی رسالت کا سبق پڑھایا, مکے کا بچہ اور چپا دشمن ہو گیا کہ یہ قرآن ہم نہیں سننا چاہتے, ہمیں اختلاف ہے. آپ لوگوں نے کہا آپ کے دادا کے پاس اور آپ کے چچا کے پاس آئے, دادا نے تربیت کی اس دور میں, اور پھر آپ کے چچا کے پاس بتاتے ہیں کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اختلاف نہیں ہے, ہمیں اختلاف اس بات سے ہے کہ انہوں نے جو قرآن پیش کیا اس قرآن سے اختلاف ہے, اپنی رسالت سے اختلاف ہے, اللہ کی وحدانیت کا سبق پڑھایا اس سے ہمیں اختلاف ہے, اور قرآن میں دونوں چیزیں موجود ہیں, اس لیے ہم نہیں مانیں گے. ہم آپ کو مانتے ہیں لیکن اس قرآن کو نہیں مانیں گے. تبھی اللہ پاک نے سورت نازل فرما دی, ہوش میں رہیے. ایک اللہ کے رسول نے اپنے ساتھیوں کو تیار کیا, قرآن کی دعوت کو دیا. قرآن کی دعوت کو قبول کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر بن الخطاب, عشرہ مبشرہ, یہ تیار تھے. قرآن کو پیش کیا, لیکن فاتوا بسورۃ من مثلہ, ہم مٹا دیں گے, ختم کر دیں گے, قرآن کے چراغ کو نہیں جلنے دیں گے. اللہ رب العزت نے اعلان کیا, فاتوا بسورۃ من مثلہ, تم اس جیسی ایک سورت ہی بنا کر لے آؤ, دکھاؤ تو. اعلان کر دیا, آج تک جس دن قرآن نازل ہوا تھا اس دن سے آج تک قرآن مقدس اعلان کر رہا ہے کہ قرآن تو قرآن رہا, قرآن کی ایک آیت لے کر آ جاؤ. قرآن کو مٹانے کی بات کرتے ہو, قرآن کو مقدس کی ایک حرف کو نہیں مٹا سکتے.
مٹا سکتے, قرآن کے زیر کو نہیں مٹا سکتے, قرآن کے ضبط پیش کو نہیں مٹا سکتے. اور ساری دنیا اگر اس بات پر اتفاق کر لے کہ قرآن مقدس کو ہم مٹا دیں گے, ختم کر دیں, مان لیجیے تھوڑی دیر کے لیے یہ جو کاغذ میں قرآن موجود ہے اس کو آپ سمندر میں ڈلوا دیجئے, پوری دنیا کے سارے نسخے جلا دیجئے, سمندر میں پھینک دیجئے. ایسا ہو نہیں سکتا, اللہ نہیں کرنے دیں گے. لیکن اگر آپ نے ایسا کر دیا, سارے سمندر میں ڈال دیے, کر دیا, یہ بچے ذرا دیر میں بیٹھیں گے, منٹوں میں جو قرآن سینے پر لکھا پھر ویسے تیار کر دیں. مٹاؤ اس کو, کہاں سے مٹاؤ؟ قرآن کا تعلق سینے سے ہے, قرآن کا تعلق دل سے ہے. اللہ رب العزت ان چھوٹے چھوٹے سے بچوں کو, آپ کو میں بتاؤں, آپ دیکھ لیے توریت کو کوئی حافظ نہیں ملے گا, انجیل کا کوئی حافظ نہیں, زبور کا کوئی حافظ نہیں. ہم نے نہیں سنا کہیں گیتا اور رامائن کا کوئی حافظ ہو. اگر ہوگا تو بھائی ہمیں معلومات نہیں ہمیں اتنی. لیکن قرآن کے حافظ اگر دنیا میں دکھیں گے تو صرف قرآن کا حافظ دکھے گا, قرآن کو 30 پاروں کو دل میں محفوظ کرنے والا دکھے گا. اور یہ قرآن کا حافظ ایسا حافظ ہے, اللہ رب العزت نے دنیا میں بھی اس کے لیے عزت رکھی, کل آخرت میں بھی عزت رکھی. سنیے کیسے اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت, بخاری شریف کی روایت, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سب سے بہتر کون جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھلائے. اب یہ بتائیے, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جس کو بہتر فرما دے, دنیا پہ وہ غیر بہتر ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. اللہ کے رسول سرٹیفکیٹ دے رہے, یہ قرآن کے پڑھنے والے سب سے اچھے, قرآن کے پڑھانے والے سب سے اچھے, قرآن جہاں کی جگہ پڑھا جائے وہ جگہ سب سے بہتر, قرآن جس مجلس میں پڑھا جا رہا وہ مجلس سب سے اونچے. مشکات شریف کی روایت ہے, فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یاد کیجئے گا, اللہ کے گھروں میں سب سے بہتر گھر وہ جگہ ہے جہاں قرآن کو پڑھا جا رہا, یعنی مسجد مدرسے سب سے بہتر. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک, لوگ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں, حدیث پڑھ رہے ہیں, علم حاصل کر رہے ہیں. پھر آپ نے ارشاد فرمایا حلقے لگے ہوئے, آپ نے فرمایا کہ جس مجلس میں قرآن مقدس کو سیکھا جا رہا, تلاوت کی جا رہی, اس مجلس کے اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اس مجلس کے اوپر اللہ رب العزت سکینہ, سکون نازل فرماتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا کہ جس مجلس میں قرآن پڑھا جاتا ہے اس پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے, اللہ کی رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ جس مجلس میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے فرشتے آ کر اس کو ڈھانپ لیتے ہیں. اور ایک روایت میں یوں فرمایا کہ مدینہ الرسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے ایک صاحب دمشق گئے, حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچتے ہیں, جا کر پہنچتے ہیں کہ میں آیا ہوں ایک حدیث سننے کے لیے, کہا ایک حدیث سننے کے لیے آئے ہو, میری اور کوئی غرض نہیں ہے, میری کوئی اور غرض نہیں, ایک حدیث کو لیے کہ میں سننے کے لیے آیا ہوں. تو فرمایا حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میں پہلے تو تمہیں اس بات کی بشارت دیتا ہوں کہ جو شخص من سلک طریقا یلتمس فیہ علما صحح بہ طریقا الی الجنہ, فرمایا جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے اور راستے میں چلتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. فرمایا کہ کیا ٹھیک ہے تمہارے لیے جنت کا راستہ آسان کیا جاتا ہے, اور یہ فرمایا کہ اللہ رب العزت جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کو دین کی سمجھ عنایت کر دیتے ہیں. تم حدیث سننے کے لیے آئے ہو, جب حدیث سننے کے لیے آئے ہو جو شخص اللہ کے راہ کرتا ہے وہ جنت کے راہ علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلنا تو اس کے لیے اللہ رب العزت جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. تمہارے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیا گیا, یہ فرمایا. اور فرمایا اے سن لو کہ پانی کی مچھلیاں تمہارے لیے دعائیں مغفرت کر رہی ہیں, سوراخوں کی چیونٹیاں تمہارے لیے دعائیں مغفرت کر رہی ہیں. اور یہ بھی فرمایا
ایک علماء جو علم کو حاصل کر رہے قرآن مجید کے قرآن پاک کے معنی اور مطالب کو سمجھا رہے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کے لیے آسمان اور زمین کی تمام مخلوق کو لگا دیا ہے کہ وہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ اتنا اونچا رتبہ دے دیا گیا اس قرآن کے پڑھنے والوں کو، پڑھانے والوں کو، دیکھیے، اور دنیا پر بھی رتبہ ملا۔ پہلے میں دنیا کے بارے میں بتاؤں۔ اچھا، دنیا میں کوئی حافظ قرآن ہے؟ بعمل، دیکھیے بھائی ایک شرط لگاتے چلیے گا، حافظ قرآن بعمل، عالم بعمل، عالم نے، یہ دو شرطیں جب آپ لگاتے چلیں گے تو بات آسان ہوتی چلی جائے گی۔ عالم بعمل ہے تو انشاءاللہ دنیا میں ایسا حافظ جہاں بھی جائے گا اس کو ہی آگے بڑھایا جائے گا۔ جب ضرورت پیش آتی نماز پڑھانے کی تو حافظ قرآن کو بڑھایا جائے گا، جب ضرورت پیش آئے گی نکاح پڑھانے کی تو حافظ قرآن کو بڑھایا جائے گا، عیدین کی نماز پڑھانے کی ضرورت پیش آئے گی حافظ قرآن کو بڑھایا جائے گا۔ ہمارے حضرت والا ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں میں نے حضرت سے سنا ہے، حضرت فرماتے ہیں حافظ قرآن بعمل ہے تو جہاں بھی جائے گا باعزت رہے گا، بھوکا نہیں رہے گا۔ اور حضرت فرماتے ہیں حافظ قرآن بعمل ہے تو بڑے بڑے سیٹ اور مالدار دنیا کے بادشاہ اس کی پیروی کریں گے۔ پھر حضرت نے سمجھایا بادشاہ وقت آ گیا، کوئی سیٹ آ گیا، کوئی مالدار آ گیا، تو جیسے ہی حافظ قرآن کھڑا ہوگا ویسے ہی بادشاہ وقت کو کھڑا ہونا پڑے گا۔ حافظ قرآن نماز میں جائے گا تو اس کو بھی رکوع میں جائے گا تو اس کو بھی رکوع میں جانا پڑے گا۔ حافظ قرآن زمین پر ماتھا رکھے گا، سجدہ کرے گا تو اس کو بھی کرنا پڑے گا۔ پھر حافظ قرآن کھڑا ہو جائے گا تو کھڑا ہونے پڑے گا۔ یہ کیا چیز ہے؟ اللہ نے پکڑ پکڑ کر نیک حفاظ، بعمل حفاظ، بعمل علماء کی قدر لوگوں کے دلوں میں ڈال دی کہ جو حافظ قرآن کرے گا وہی تمہیں کرنا پڑے گا دنیا پر رہ کر۔ یہ تو دنیا پر اعجاز ملا۔ ابھی آپ نے دیکھا یہ علماء کرام ہمارے حضرت ابھی ان کے دستار باندھ رہے تھے، یہ معمولی بات ہے؟ یہ بچے چھوٹے چھوٹے سے نمایاں ہو گئے، دنیا میں عزت مل رہی ہے اور آخرت میں بھی میرے بھائیوں ان کو عزت ملنے والی ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا حملۃ القرآن، میری امت میں معزز لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سمجھنے والے ہیں، قرآن کو پڑھنے والے ہیں، قرآن کی تعلیم کو عام کرنے والے، سب سے بہتر، سب سے اچھے، سب سے اشرف، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل بعمل حافظ، بعمل عالم۔ کس میں کہاں؟ امت میں۔ اللہ کے رسول جس کو اچھا کہہ دے اس سے بہتر پھر کوئی سرزمین پہ نہیں ہو سکتا۔ فرشتے ان کے راستے میں قدم بچھا دیتے، ان کے قدموں میں پر بچھا دیتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرشتوں کو ان کی خدمت کے لیے لگا دیا اور فرشتوں کو لگا دیا ان کے لیے دعائیں مغفرت کرے، ایسے حفاظ اور علماء کے لیے جو بعمل حافظ ہیں ان کے لیے۔ اور چلیے اچھا، میدان قیامت قائم ہوگا، ترمذی شریف کی روایت ہے، میدان ابو داؤد شریف میں بھی یہ روایت نقل کی گئی، میدان قیامت قائم ہوگا، لوگوں کو بلایا جائے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، لوگ پریشان ہوئے، ہائے ہائے مچی ہوگی۔ غور سے سنیے گا اس روایت کو، یقال لصاحب القرآن اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا۔ میدان قیامت قائم ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اللہ رب العزت بعمل حافظ کو بلائیں گے، قرآن پڑھنے والے کو بلائیں گے اور اس سے کہا جائے گا اقرا بھائی پڑھو، ورتقی، اور چڑھتے چلے جاؤ۔ یہ قرآن جو حضرت مفتی صاحب کے مدرسے میں ایک طالب علم کے ہاتھ میں تھا، جو حضرت مفتی صاحب نے کو ایک طالب علم کے ہاتھ میں دیا تھا، اور اسی قرآن کو اس چٹائی پر بیٹھ کر، دری پر بیٹھ کر، مسجد میں بیٹھ کر حفظ کیا تھا، یہی قرآن میدان قیامت میں ہوگا۔ مفتی صاحب کا پڑھایا ہوا کیا ہوا قرآن میدان قیامت میں ہوگا، اور اللہ رب العزت فرما رہے ہوں گے اس حافظ قرآن بعمل سے پڑھو اور چڑھو، پڑھو اور چڑھو، قرآن کے ساتھ یہ کل جنت میں داخل ہوگا، اور ایسے قرآن پڑھے گا جیسے بھی بچوں نے قرآن پڑھا تھا، اسی ترتیل کے ساتھ پڑھتا جائے گا، چڑھتا جائے گا، اور جہاں پر یہ رک جائے گا وہیں پر ان کی منزل ہو جائے گی۔ معلوم یہ ہوا حافظ قرآن قرآن کو ساتھ لے کر جنت میں جائے گا، اللہ رب العزت میدان
قیامت میں سارے لوگوں کو دکھائیں گے کہ دنیا میں ہم نے اس کو عزت دی کہ بادشاہ وقت بھی اس کے پیچھے سجدہ کر رہا تھا، آج میدان قیامت میں اپنے قرآن کے ساتھ کلا سے نکل کر یہ بابا حافظ جنت میں داخل ہو رہا، وہاں پر لوگ رش کر رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے، اے کاش کہ ہم نے اپنے بچوں کو حفظ قرآن کروا لیا ہوتا۔ میرے بھائیوں ذرا غور کیجیے اس بات پر، غور کیجیے، اعجاز اللہ پاک دیتے ہیں۔ اور آگے بڑھیے، حضرت معاذ جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سے روایت ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں من قرأ القرآن عمل بما فیہ البس تاجہ یوم القیامہ۔ من قرأ القرآن فرمایا گیا جس نے قرآن کو پڑھ لیا، عمل بما فیہ، اب یہاں پر ایک شرط لگا دی گئی، جس نے قرآن کو پڑھا عمل بما فیہ، اور اس پر عمل بھی کیا، عمل بھی کیا، البسا والدہ تاجا یوم القیامہ، اللہ رب العزت کل میدان قیامت میں، اللہ رب العزت کل میدان قیامت میں اس حافظ قرآن کے والدین کو بلائیں گے اور ان کے سر کے اوپر عزت کا تاج رکھا جائے گا۔ اور ظاہر بات ہے جب والدین کے سر کے اوپر عزت کا تاج رکھا جائے گا تو اس کا کتنا اونچا مقام و مرتبہ ہوگا۔ اللہ رب اگر میدان قیامت میں عزت کا تاج چاہتے ہو اپنے بچے کو حافظ قرآن بنا دیجیے، اپنے بچے کو حافظ قرآن بنا دیجیے۔ حافظ قرآن بچہ بن جائے گا، اس کے سر کے اوپر عزت کا تاج رکھ دیا جائے گا، وہ جہنم میں نہیں جائے گا، جنت میں اس کا داخلہ ہوگا، جنت میں جائے گا۔ میرے بھائیوں وہ یاد رکھیے، یہ تمام چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں، اور اپنی جنت کا انتظام اپنی دنیا میں کر لیجئے۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ ذرا غور سے سنیے، یہ روایت حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، فرمایا گیا من قرأ القرآن فأحل حلالہ وحرم حرامہ فأدخل اللہ الجنہ، کہ جس نے قرآن پاک کو یاد کیا، اس کو حفظ کیا اور اس پر عمل کیا اور اس کے حلال کو حلال جانا، اس کے حرام کو حرام جانا، اللہ رب العزت ایسے بچے کو جنت میں داخل کریں گے۔ اور فرمایا گیا کہ یہ اپنے گھر کے 10 لوگوں کو، روایت پاک میں آیا، اپنے گھر کے 10 لوگوں کو جو جہنم کے دہانے پر کھڑے ہوں گے، جہنم میں گرنے جا رہے ہوں گے، ان کو پکڑے گا میدان قیامت میں، اللہ کے دربار میں سفارش کرے گا اس بچے کی جس نے حفظ کیا ہے، باعمل ہے، اور وہ اس کی سفارش کے ذریعے سے اپنے 10 گھر والوں کو جنت میں داخل کرائے گا۔ وجبت لہ النار، وہ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے اوپر جہنم ہوگی، جہنم میں گرنے والے ہوں گے۔ یہ حافظ قرآن اللہ کے دربار میں کہے گا اے پاک پروردگار عالم، یہ میرے گھر والے ہیں، انہوں نے مجھے قرآن پڑھنے کے لیے وقت دیا تھا، تعاون کیا تھا، مدد کیا تھا، اے پاک پروردگار عالم میری سفارش کے ذریعے سے ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے۔ اللہ رب العزت ایسے حافظ قرآن کی سفارش کو قبول کریں گے اور ان کے گھر والوں کو جنت میں داخل کریں گے۔ اپنی جنت کا انتظام کرو بھائی، ہم تو بہت زیادہ کہتے ہیں ہر شخص اپنی جنت کا انتظام کرے، ہر گھر سے حافظ قرآن ہونا چاہیے۔ مائیں اور بہنیں یاد رکھیں، آپ کی گود میں بچہ حافظ قرآن ہو جانا چاہیے۔ بچہ دہلیز سے باہر نکلے، دروازے سے باہر نکلے تو قرآن مقدس اس کے سینے میں محفوظ ہونا چاہیے۔ اتنی صورتیں بچہ گھر سے لے کر آئے، دروازے پر کھڑا ہو کہ جتنی قرآن پاک میں پڑھی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بچہ جو قرآن کو پڑھے گا اللہ رب العزت کے دربار میں گنہگار والدوں کو جنت میں لے کر جائے گا۔ میں ایک واقعہ بتاؤں، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں، ایک مرتبہ انہوں نے، ذرا غور سے سنیے، بچوں کو بھائی روکیے، بیٹھ جاؤ۔ ایک مرتبہ انہوں نے، حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صاحبزادے حضرت مولانا محمد احمد صاحب، حافظ محمد احمد صاحب، حافظ کے نام سے مشہور تھے، وہ بلایا، کمرے میں بٹھایا حضرت کو، اپنے لڑکے کو، حافظ محمد احمد صاحب کو بلایا، اور حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے۔ عشاء کے بعد کا ٹائم تھا، کہا میں اس لیے رو رہا ہوں
میں اس لیے رو رہا ہوں، عالم تو تم بن گئے اپنے لیے، لیکن میں نے حافظ تمہیں اپنے لیے بنایا۔ ایسا ہے تم اپنے حفظ قرآن پر عمل کرنا، اس کو اچھے سے یاد رکھنا، کل میدان قیامت میں تم میری سفارش کرو گے۔ حدیث پاک میں ہے جب حافظ قرآن اپنے والدین کی سفارش کرے گا تو اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ تو میں نے اپنی جنت کا حفظ کرا کے میں نے اپنی جنت کا انتظام کیا ہے، تم میرے لیے جنت کا انتظام، تو اپنی جنت کا انتظام کریے دنیا میں رہ کر جنت کا انتظام کیجئے۔ جیسے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میں نے اپنی جنت کا انتظام کیا۔ اور میرے بھائیوں، یاد رکھیں اگر مائیں اور بہنیں پڑھی ہیں، ہر وقت باوضو رہیں، ہر وقت قرآن کی تلاوت کریں، ہر وقت اللہ کا ذکر کریں۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نے پڑھا ہے کہ ایک مرتبہ ان کی والدہ جو تھی ہمیشہ باوضو رہ کر ان کو کیا کراتی تھی؟ دودھ پلاتی تھی، ہر وقت قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی۔ زور قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہیں اور 14 پارہ تک وہ روزانہ کہنا چاہیے تلاوت کرتی تھی۔ اور حضرت مولانا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے جب بولنا شروع کیا اس دن تو قرآن کے الفاظ بولے اور 14 پارہ کر چلے گئے۔ لوگوں نے بعد میں پوچھا یہ کیا بات تھی آپ کی، کیا بات ہے؟ تو ان کی ماں نے بیان فرمایا کہ میں نے اپنے بچے کے سامنے ہمیشہ باوضو رہی اور ہمیشہ آواز بلند کر کے قرآن پاک کو پڑھا اور 14 پارہ تک میں نے ایسے ہی پڑھتی رہی، تلاوت کرتی رہی۔ وہی میرے بچے کو یاد ہو گئے، کانوں میں قرآن پڑھا، دل میں قرآن اتر گیا، جب بولنا شروع کیا تو قرآن ہی بولے۔ اور میں آپ کو بتاؤں صحابہ اور تابعین کے دور میں ماں کے گود میں جو بچہ ہوتا تھا جس وقت بولنا شروع کیا تو قرآن مقدس بھی پڑھتا چلا جاتا تھا۔ جب بچے نے بولا تو قرآن بولا، جب بچہ بولتا ہے تو الحمد شریف پڑھتا ہے، بچہ بولتا ہے تو نماز یاد ہوتی ہے، اور بچہ جب گھر سے باہر نکلتا ہے تو پورا حافظ قرآن ہوتا ہے۔ جو بچہ پیدا ہوتا تھا صحابہ کے دور میں وہ قرآن کا حافظ ہوتا تھا، تابعین کے دور میں جو بچہ پیدا ہوتا تھا وہ حافظ ہوتا تھا۔ یقینی نہیں کیا جا سکتا تھا، صحابہ کے دور میں 100% حافظ تھے، صحابہ کے دور میں 100% حفاظ تھے، صحابہ کے دور پہ 100% بچے حافظ ہی رہتے تھے۔ اور کیا انداز بچوں کو پڑھنے کا، میں آپ کو بتاؤں کہ بعض مرتبہ مائیں اپنے بچوں کو محدثین کی خدمت میں لے جاتی تھی تو کوئی اور جگہ نہیں، درخت کے سائے میں پڑھ رہی، دائیں کے درخت کے سائے میں بچوں کو پڑھوا رہی ہیں، اپنا بوریا بستر لے جاتے ہیں۔ جب پہاڑ کی جڑ میں بیٹھ گئے اب بچے کو علم حاصل کر رہے ہیں، محدثین کرام بچے کو پڑھا رہے ہیں، اب پہاڑ کا جو جڑ میں بیٹھے ہوئے سورج گھوم رہا ہے، ویسے ہی سورج گھوم رہا، جب دھوپ آ جاتی ہے تو دوسری جانب چلے جاتے ہیں سائے میں، پھر وہاں پر دھوپ آتی ہے تو تیسری جانب سائے میں چلے جاتے ہیں، دن بھر پہاڑ کے ارد گرد چکر کا اس طریقے سے قرآن آپ نے ہماری ماں نے اپنے بچوں کو پڑھوایا۔ اس طریقے سے قرآن، یہ قرآن وہ قرآن ہے جس کی وجہ سے ہمیں عزت ملی ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے اللہ رب العزت کسی قوم کو بلند و بالا کرنا چاہتے ہیں، کسی قوم کو اٹھانا چاہتے ہیں تو اس کو قرآن پاک کے علم سے سرفراز فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت جس سے فرمایا گیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن پاک کا کچھ حصہ موجود ہے تو وہ روشن ہے، کل یہی قرآن پڑھنے والا بچہ جو ہے اس کے لیے قرآن میدان قیامت میں حجت اور دلیل بن جائے گا، یہی قرآن کل قبر میں روشنی اور نور بن جائے گا، یہی قرآن تمہیں بخشوائے گا۔ قرآن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے قرآن مقدس کو پڑھ لیا اور جو روزانہ قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے، کل میدان قیامت میں یہ قرآن کھڑا ہوگا اور اللہ کے دربار میں کہے گا اے پاک پروردگار عالم، یہ وہ شخص ہے کہ رات کو سونے سے پہلے یہ قرآن مجھے پڑھتا تھا، جاگنے کے بعد مجھے پڑھتا تھا، اور بستر پر آیا تب مجھے تیرا کلام پڑھا، بستر سے اٹھا تب تیرا کلام پڑھا، اے اللہ میں اس کی سفارش کرتا ہوں۔ تو فرمایا گیا حدیث پاک میں آیا ہے، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں قرآن کی سفارش کی وجہ سے قرآن پڑھنے والے کو اللہ رب العزت بخش دیں گے اور جنت میں داخل کر دیں گے، جنت میں داخلہ ہو جائے گا۔ اور فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم حافظ قرآن کی علماء کی عزت کرو، جس نے حافظ قرآن کی علماء کی عزت کی اس نے میری عزت کی، جس نے حافظ قرآن کی توہین کر دی
उलमा की तौहीन कर दी, उसने मेरी तौहीन कर दी। इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, ये उलमा नबियों की वारिस हैं। और फरमाया अल उलमा वरसुल इल्मा, कि इन्होंने उलमा किराम काहे के वारिस होते हैं? नबियों के इल्म के वारिस होते हैं। और ये याद रखिए कि उलमा नबियों के वारिस, नबी के वारिस नहीं, नबियों के वारिस। हजरत आदम से लेकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी नबी पैदा हुए, ये हुफ्फाज, ये उलमा, ये बामल उलमा, ये मुहद्दिसीन, ये मुफक्किरीन, ये सब किसके? अल्लाह के रसूल के वारिस है। अल्लाह के रसूल ने वारिस इल्म का बनाया, कुरान का बनाया, हदीस का बनाया, और किसी चीज का वारिस नहीं बनाया। हदीस पाक में है कि जो उलमा अनबिया ने उलमा को इल्म का वारिस बनाया, और जिसने फमन अखज़हु अखज़ा बिहज़्दिन वाफिर, जिसने इसको ले लिया उसने बड़ा हिस्सा पा लिया, बड़ा हिस्सा ले लिया। इसलिए उलमा इकराम का एहतराम, उनका इकराम, उनके साथ अच्छे से पेश आना, और जो इनकी तौहीन करेगा समझ लीजिए अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको बख्शेंगे नहीं। कल मैदान क़यामत में उसके लिए सवाल किया जाएगा। इसलिए उलमा को चाहिए, हुफ्फाज को चाहिए कि ऐसे दीन के रहनुमा बनकर रहें कि दीन को बदनाम ना होने दें, इदारे को ना बदनाम होने दें, और यहाँ पर रहने के बाद ये बच्चे ऐसे तरबियत के सांचे में डल जाएं, कल मैदान क़यामत में इस मदरसे की इंतजामिया को रुस्वा ना होने दें, और बल्कि ऐसे अच्छे तरीके से यहाँ से दुनिया से जाएं, इल्म के अमल के बामल होकर जाएं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के दरबार में हाजिर हो तो इस मदरसे का नाम मैदान क़यामत में भी लिया जाए कि फला जगह से फला दरसगाह से पढ़कर आए। और एक रिवायत पाक में अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, हजरत बुरीदा रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, दाऊद शरीफ की रिवायत है कि याद रखिए कि जिस हाफिज़े कुरान ने हिफ्ज़ कर लिया, जिस हाफिज़े कुरान ने हिफ्ज़ किया है, जिस हाफिज़े कुरान ने हिफ्ज़ किया और उसने इस बात का इरादा कर लिया कि मैं इसके जरिए दुनिया कमाऊंगा, तो कल मैदान क़यामत में उसके चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ हड्डियां ही हड्डियां होंगी, गोश्त नहीं होगा। ये गोश्त सर से उतार दिया जाए तो कैसा लगेगा? कितना बुरा मंजर होगा। ऐसे ही किसी शख्स ने कुरान को हिफ्ज़ कर लिया और हिफ्ज़ कर लेने के बाद उसको भुला दिया तो कल मैदान क़यामत में वो ऐसे उठेगा कि उसका हाथ कटा हुआ होगा। इसी तरीके से किसी शख्स ने अपनी नीयत को बदल दिया, इल्म इसलिए हासिल किया कि मैं इसके जरिए से दुनिया कमाऊंगा, जन्नत तो जन्नत रही, उसको दुनिया की जन्नत की खुशबू भी नहीं। इसलिए नियत को सही करें, अपने को दुरुस्त करें। जितने बच्चा हैं, तलबा हैं, असातिज़ा हैं, माएँ और बहनें हैं, ये भी याद रखें कि हम इंशाअल्लाह इस मदरसे से उठकर जाएंगे, दीन के सांचे में ढल जाएंगे, अपनी ज़िंदगी को बदल देंगे, अपने हालात को बदल देंगे। और ये मदरसा आपका मदरसा महबूब तरीन इदारा है। इसके साथ हजरत मुफ्ती साहब के साथ खड़े होकर इंशाअल्लाह हर तरह इनका ताउन करेंगे। जब ये बुलाएंगे तो हाजिर हो जाएंगे, जब और ताउन के लिए बुलाएंगे तो हाजिर हो जाएंगे। ये दरसगाह इसकी मदद करना, जहाँ कुरान पढ़ाया जा रहा, अल्लाह के रसूल का इल्म सिखाया जा रहा, इल्म नबवी सिखाया जा रहा, जब इसके साथ जुड़ेंगे तो इंशाअल्लाह दुनिया में भी बरकत होगी और आखिरत में भी हम बख्शे जाएंगे। और साथ में हजरत मुफ्ती साहब ने अपने दूसरा इंग्लिश मीडियम इदारा भी कायम कर रखा। वक्त कम है, मैं उस बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन इतना जरूर है बच्चियों के ईमान के तहफ़्फ़ुज़ का एक किला बना। दूसरी जगह ये बच्चियां जाती तो माँ बाप को हर वक्त डर रहता। मुफ्ती साहब ये है, जब गैरों के दूसरे कॉलेज में, इंटर कॉलेज में हजरत मौलाना ने बयान किया, जब बच्चियां जाती तो बच्चे माँ बाप को जब तक बच्चियां वापस नहीं आ जाती घर, डर लगा रहता कहीं कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए। हालांकि होता नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ हो जाए। इसलिए और माँ ने बच्ची को सही से भेजा, घर से अच्छे अंदाज में भेजा, दुआ देकर भेजा। बाज़े मरतबा गैरों का असर पड़ जाता है, मालूम हालात बिगड़ गए, गैरों ने हमला कर दिया और बच्ची तो गई, बच्ची का ईमान है और बच्ची के ईमान को दूसरे लोग लूट ले जाते हैं। कभी कभी ऐसे पंजों में फंस जाती हैं बच्चियां, भोली वाली नेक शरीफ फंस जाती हैं, फिर वो घर आने के लायक उनको वापस किया जाता है तो माँ बाप नहीं कबूल करते हैं। उधर वाले उन्होंने फेंक दिया, इधर माँ बाप ने इसलिए फेंक दिया कि हमारे लायक हमारी इज्जत पर धब्बा लगा दिया। ऐसे ऐसे हालात हैं। इसीलिए तालीमगाह जो आपका महबूब इदारा है, जिसमें इंग्लिश मीडियम कायम किया गया, बच्चियों को चाहिए इस पाकीज़ा माहौल में, बेहतरीन माहौल में भेजें। यहाँ से इंग्लिश की, उर्दू की, हिंदी की, दुनिया
تعلیم حاصل کریں, جہاں بھی جائیں. دنیا کا اگر علم ہے تو دین بھی, ہمارے قرآن بھی ہاتھ میں ہونا چاہیے, ہمارے ہاتھ میں قرآن بھی ہونا چاہیے. حضرت مولانا قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں منع نہیں کرتا دنیا کی تعلیم حاصل کرو, دنیا کی بھی حاصل کرو, چاہے تم کہیں فوج کے کمانڈر بن جاؤ. حضرت نے فرمایا فوج کے کمانڈر بن جاؤ, کھڑے ہو تب بھی تمہارا ایمان زندہ رہے, تمہارے ہاتھ میں قرآن مقدس ہو, تم باہر نکلو, گھر سے جاؤ. اس لیے ضروری ہے بچیوں کی جانب بھی توجہ دیں. اور مائیں بہنوں کے لیے میں ایک روایت سنائے دیتا ہوں, دھیان رکھیے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا, بات ختم کر رہا ہوں, آپ یہاں سے جائیں, فرمایا گیا کہ جس بیوی نے, جس عورت نے پانچوں نماز پڑھ لی پابندی سے, تھا ایک بات, وسامت شارہا, رمضان کے روزے رکھ لیے, رمضان کے روزے رکھ لیے, وحسنت فرجہا, اپنی عزت کی حفاظت کر لی, وبالت, اور فرمایا واطاعت بالہا, اور جس نے اپنے شوہر کی اطاعت کر لی. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں پھر جنت کے چاہیں جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. پھر سنیے اس روایت کو مائیں اور بہنیں, کہ جس بیوی نے, جس عورت نے پانچوں نماز کی پابندی کر لی, رمضان کے روزے رکھ لیے, اپنی عزت کی حفاظت کر لی, اپنے شوہر کی اطاعت کر لی, اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا وہ بیوی جنت کے چاہے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. یہ یاد رکھیے, سبق لے کر جائیے. میں اپنی بہنوں سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, یہ حدیث آپ اپنے گھر میں لے جائیں, اور ان تمام باتوں کی جانب جو معروضات آپ کی خدمت میں عرض کی گئی, اللہ رب العزت ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق بخشے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.